غوث اعظم سے بھی پہلے کے ہیں اور زمانے تابعین کے ہیں، یعنی سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت فقہ میں 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی 4 مذاہب حق ہیں، یہی صحیح ہے، یہی گروہ حق ہے، یہی فرقہ ناجیہ: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، احناف، شوافی، مالکیہ، حنابلہ۔ تو ہمارے علاقے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی ہوتی ہے، اور ساحلی علاقوں میں، سمندر کے علاقے میں، کوکن، کیرلا وغیرہ میں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں۔ پھر آپ خلیج میں چلے جائیں، سعودی وغیرہ، دبئی وغیرہ، اس طرف تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین بڑی تعداد میں ہیں، اور امام شافعی کے مقلد بھی احناف کے بعد ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے مقلدین دیکھنے میں کم آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین بھی دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں۔ جیسے آپ اندلس چلے جائیں، مصر چلے جائیں، شام، یمن، سوڈان، عراق، خراسان اور شمالی افریقہ وغیرہ میں آپ کو بڑی تعداد میں سیدنا امام مالک کے مقلدین ملیں گے۔ تو آج کی اس نشست میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش آپ ہی کے قول کے مطابق، جس کو سیر اعلام النبلاء میں امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، ہجری 93 میں ہوئی ہے۔ جیسے ابھی ہجری 1446 چل رہا ہے، تو ہجری 93 میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی ہے۔ آپ کا نام مالک ہے، والد کا نام انس ہے، پھر آپ کا نام جو ہے مالک ہے، اور آپ کے والد انس ہے، اور آپ کے جو دادا ہیں حضرت عامر اصبعی رضی اللہ تعالیٰ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، سوائے جنگ بدر کے انہوں نے ہر غزوے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی ہے۔ بڑی بڑی اسلامی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والے اور بڑی فضیلتوں کے جامع ہیں۔ یعنی امام مالک کی جو دادا ہیں وہ براہ راست صحابی ہیں، اور آپ کے جو والد ہیں وہ تابعی ہیں۔ اجلہ صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے، اور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبع تابعین میں ہیں۔ آپ ہجری 93 میں پیدا ہوئے اور مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، اور مدینہ شریف میں جلیل القدر ائمہ دین سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، ان سے بھی آپ کو شرف تلمذ رہا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ نے باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی شاگردی اختیار کی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ امام اعظم سے متاثر تھے اور امام اعظم سے کافی استفادہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ تشریف لاتے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت ان کی صحبت میں رہتے، ان سے استفادہ کرتے، مسائل میں ان سے بات چیت کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب مالکی دنیا کے کئی ممالک میں پایا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں آپ کے مقلدین ہیں۔ آپ بہت زیادہ محتاط، تقوی والے، طہارت والے، تسلف فی الدین والے، عمل بالحدیث والے، سنت پہ قائم رہنے والے، اتباع شریعت فرمانے والے، اور غایت درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پاک اور صحابہ کرام سے محبت فرمانے والے ہیں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم حدیث میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ روئے زمین پہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مصنف ابن عبد الرزاق ہے، لیکن صحیح روایت یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے۔ جی ہاں، اور آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ اس میں جو احادیث ہیں ان کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سنہری حدیث ہیں۔ کہ امام مالک کون ہیں؟ امام مالک طبع تابعی ہیں، تو آپ تابعی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی سے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے امام مالک نافع ابن مولا سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف 2 واسطوں کے بعد آپ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ خصوصیت آپ کو دیگر کتابوں کے اندر نہیں ملے گی۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ جیسے حدیث پر آپ کو عبور حاصل تھا،
تو حدیث سے آپ مسائل اخذ فرماتے اور آپ کی باقاعدہ فقہ مرتب ہوئی، آپ کا مذہب مدون ہوا، آپ کا مذہب باقاعدہ مدون ہوا۔ اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مقلدوں میں دنیا میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شامل ہے، آپ نے 9 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل کیا، پڑھائی کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور شیوخ میں اکثر تابعین ہیں اور بڑے بڑے اجلہ تابعین ہیں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ حدیث مشہور ہے، کہ مشہور حدیث ہے کہ جسے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ و عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ علم کی پیاس بجھانے کے لیے دور و دراز کا سفر کریں گے، لیکن انہیں عالم مدینے سے بڑھ کر کوئی عالم نہ ملے گا، یعنی مدینے سے بڑھ کر کوئی عالم انہیں نہیں ملے گا کہ جہاں جا کر وہ اپنے علم کی پیاس بجھائیں۔ تو امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینے کا سب سے بڑا عالم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سنت و اثر میں مالک کی حیثیت ایک ستارے سی ہے، اگر مالک اور ابن عیینہ نہ ہوتے، سفیان بن عیینہ، تو حجاز علم سے محروم ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں قول ہے۔ آپ نے عباسی خلفاء کا بھی زمانہ پایا، اور جب عباسی خلفاء نے بہت سے خلفاء نے خلق قرآن کے مسئلے پر آپ پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑے، اور جب ہارون رشید کی بارگاہ میں آپ گئے، ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھنا چاہا تو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ تم تخت سے نیچے اتر جاؤ۔ مسئلہ سکھانے والے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اونچے مقام پہ ہو، اور سیکھنے والے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ادب سے نیچے بیٹھا رہے استاذ کے۔ یہ علماء کی شان ہوتی ہے کہ کسی سیاسی لیڈر، کسی بادشاہ کے پاس جائیں تو ڈر کر، دب کر، آنکھیں چرا کر بات نہ کریں، جو حق ہے اسے برملا ظاہر کریں، تاکہ وہ بھی متاثر ہو اور وہ بھی اپنی حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلائیں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ کے حوالے سے کتابوں میں ہے کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ فرض حج ادا کیا، اس کے بعد نفلی حج کے لیے بھی تشریف نہیں لے گئے کہ ناگہاں کہیں میں مدینے سے باہر جاؤں اور میری موت واقع ہو جائے، میں مدینے سے باہر مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ کو اتنی آفر دی گئی بغداد میں آنے کے لیے اور دیگر ممالک میں آنے کے لیے کہ ہم سرکاری سطح پر آپ کا مذہب پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد مجھے جانے نہیں دیتا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں ہی رہے، اس لیے کہ خیر، عافیت، بھلائی مدینے کے اندر موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی مبارک سے روضہ رسول پر جھاڑو دیا کرتے تھے، غبار کو صاف کیا کرتے تھے۔ امام مالک کا یہ عالم تھا کہ جب آپ حدیث رسول پڑھانے کے لیے تشریف لاتے مسجد نبوی میں، تو آپ پہلے غسل فرماتے، پھر لباس زیبتن فرماتے، پھر عطر ملتے، پھر اس کے بعد نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے۔ کتابوں میں آتا ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ جس کو تمام مکاتب فکر کے لوگ جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، وہ اس واقعہ کی صحت پر اعتماد کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں حدیث پاک کا، اسی بیچ ایک بچھو آپ کے جبے میں داخل ہوتا اور 10 مرتبہ آپ کو ڈنک مارتا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں، لیکن آپ کی بچی نہیں ہوتے ہیں، ہلتے ڈلتے نہیں ہیں۔ جب درس ختم ہوا تو آپ نے فرمایا، اپنا جبہ اٹھایا، شاگرد سے فرمایا پیٹھ کے پیچھے کچھ ہے نکالو۔ جب اس نے نکالا تو ایک کالا بچھو تھا جس نے 10 مقام پر آپ کو ڈنک مارا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سیدی، آپ کو تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ مجھے بچھو نے ڈنک مارا، آپ اس شدید درد کو برداشت کرتے رہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو اہمیت نہیں دیتا۔ ذرا غور کیجئے کہ آج نبی کریم کی بارگاہ میں سلام پڑے جائیں، انگوٹھے چومے جائیں، مدینے کی جانب رخ کر کے اگر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا جائے، اگر مدینے کی میں جو ہے بغیر چپل کے ہم سفر کریں، روضہ انور کا ادب کریں، حضور کا نام تعظیم سے لیں، حضور پر صلاۃ و سلام عرض کریں، تو کچھ عقل کے اندھے شکل کے گندے ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان خبیثوں سے پوچھو کہ امام مالک کا
حضور علیہ السلام کی حدیث سے اس درجہ عشق کرنا، اور پوری زندگی مدینے میں کبھی آپ نے چپل استعمال نہیں فرمائی، چپل تو دور کی بات، آپ سواری پر نہیں بیٹھے کہ میں سواری پہ اونچا ہو جاؤں اور حضور علیہ السلام کی قبر انور نیچی ہو جائے، یہ مالک کو گوارا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو مدینے سے باہر جانا پسند نہ کرے، مدینے میں چپل پہن کر سفر کرنا پسند نہ کرے، مدینے میں سواری پر بیٹھنا نہ پسند کرے، اس ذات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنا زبردست عشق رہا ہوگا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیسا لگاؤ رہا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بلا شک و شبہ زبردست عاشق رسول ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور نہایت تقویٰ و طہارت والے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں تراویح مع وطر کے 41 رکعت ہے، 36 رکعت تراویح ہے اور 5 رکعت آخ وطر کی ہے، کل ملا کے 41 رکعت ہے۔ اور اسی ترتیب پر ایک زمانے تک، سینکڑوں سال تک مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں اسی ترتیب کے ساتھ نماز تراویح ہوتی رہی۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کے اندر ہی وصال فرمایا اور جنت البقیع آپ کی آرام گاہ بنا۔ موطا امام مالک آج بھی آپ کی زبردست کتاب ہے، اور آپ اہل سنت و جماعت کے ایک سچے مذہب فقہ مالکیہ کے امام و پیشوا ہیں، اور آپ کے مقلدین میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول گزرے، ان کی کتاب کوئی اٹھا کر پڑھ لے، شفا شریف اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زبردست عاشق رسول، عظیم محدث، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جب لوگ علم کی پیاسیں بجھانے کے لیے آنا چاہیں گے تو مدینے سے بڑھ کر کوئی انہیں علم کا سیراب کرنے والا عالم نہ ملے گا جو مدینے کے اندر ہوگا۔ یقیناً یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ امام مالک کی پیدائش میں نے عرض کیا کہ ہجری 93 میں ہے، ہجری 93 میں ہوئی ہے۔ جو صاحبان بھی آج